سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار. سجدہ بھائی جان، آج یوم سجاد ہے، 25 محرم ہے. 25 محرم میں سجاد کے لیے نہ بول سکو تو پھر میرا قصور نہیں. اللہ کرے تم وصول کرو کہ سجاد کیا ہے. سید الساجدین سرکار امام کا لقب ہے. توجہ کرنا اور ذہن کرنا. کون ہے سجاد؟ کون ہے علی زین العابدین؟ کون ہے حسین کا بیٹا؟ مگر اگر چپ ہو تو پھر اس کو نبی کی یاد کہتے ہیں. تو پھر اس کو نبی کی یاد کہتے ہیں. اگر بولے تو پھر اسلام کی فریاد. بولو جسے خود کا سجاد یاد ہے دربار شام میں. جی شاہ صاحب کون ہے سجاد؟ کون ہے علی زین العابدین؟ لقب ہے سید الساجدین. میں لقب سمیٹ لو سجاد والا کا توجہ. مگر اگر چپ ہو تو پھر اس کو نبی کی یاد کہتے ہیں. اگر بولے تو پھر اسلام کی فریاد کہتے ہیں. وہ جس گھر میں محمد سے علی تک سب نمازی ہیں وہ گھر والے بھی اس کو سید سجاد. سلامت رہے آپ. یہ اٹھا ہوا سلامت رہے. جوانی سلامت ہے. اللہ وہ گھر والے بھی اس کو سید سجاد. ایک مشکل کام کر دوں اگر اجازت ہو. ایک مشکل کام کرو اور دوسرا مصرع تم بتائے گا کہ کام کون سا ہے. سبھی دینی کتابوں میں ہر ایک دینی مورخ نے وصول کرنا. میں ایک اشارہ کروں گا تمہیں مولا سجاد بتا رہا ہوں. سبھی دینی کتابوں میں ہر ایک دینی مورخ نے یہ لکھا ہے کہ حاکم ہاں کسی قیدی سے ہارا ہے. تھوڑی بیداری چاہیے توجہ. مگر سبھی دینی کتابوں میں ہر یار کتنا بولو اور بولنے کا حق ادا ہو. میں مفتی صاحب امام سجاد پڑھنے والا کرے پنڈال بول سکے. مگر سبھی دینی کتابوں میں ہر ایک اہل سنت برادران سے لے کر فقہ جعفریہ تک کی ضمانت لے رہا ہوں. ہر بندے نے لکھا ہے توجہ کہ پہلی دفعہ یہ کام ہو گیا دنیا میں توجہ. مگر ہر سبھی دینی کتابوں میں ہر ایک دینی مورخ نے یہ لکھا ہے کہ حاکم ہاں کسی قیدی سے ہارا ہے. میرا سجاد وہ جنگجو ہے کہ جس نے بنا لڑ کے بندے ہاتھوں سے ہی ہر دشمن شبیر مارا. جی سلامت ہو سارے بولو ہائے. بندے ہاتھوں سے سلامت. ہاں بندے ہاتھوں سے ہی ہر دشمن شبیر مارا. میں نے غالباً پہلے بھی گزارش کی بھی ہے. میں کر کے اس کے بعد ایک جملہ نیا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. وصول کرنا. کون ہے امام سجاد؟ تم نے سنا ہوگا, ہر جگہ پہ سنا ہوگا, ہر عالم ہر مقرر سے سنا ہوگا, ہر شاعر سے سنا ہوگا, ہر ادیبہ سے سنا ہوگا. تم نے یہی سنا ہے امام سجاد علیہ السلام کعبے میں ہے. کوئی نئی بات نہیں. شب و روز ممبر میں امام سجاد کی خصائص پڑھتے ہوئے یہ بات کی جاتی ہے کہ امام سجاد بھی آ گئے, وہاں سے ہے شام بھی آ گئے. سنا ہے ایسے ہی ہے. امام سجاد ہے. میرے پاس یہ 2 بیاض ہیں. اہل بیت کا تذکرہ ہے. ایسی قرآن سے کم نہیں ہے. اس میں بھی مناقب ہیں, اس میں بھی مناقب ہیں. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں امام سجاد یاد اور منت کر رہا ہوں. ضائع نہ کر دینا. میں ایک منظر عباس حور صاحب نظر آئی یہاں پہ امام سجاد کا کعبے میں آنا. پھر بولیے گا نہیں تو بات کی ضرورت نہیں. شہر بڑا قیمتی آواز آیا ہو جائے. امام سجاد علیہ السلام کعبے میں داخل ہو رہے تھے. ہوا کیا؟ مگر آئے سجاد حج ادا کرنے. خان کے ہر باشندہ سے, ہر بندے سے, ہر ماتمی سے, ہر سجاد کے موقع سے منت کرو. تمہیں منظر نظر آئے شاہ صاحب تو بولنا نہیں, تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر آئے سجاد, اشارہ دیکھنا. ہوا کہ کمر آئے سجاد حج ادا کرنے. بخت کعبہ کے وہی نیک ہوئے. کیوں نہ منظر یہ اس طرح لکھ دوں, 2 حرم ایک جگہ ایک. سجاد
سارے بولو ایک پھول. امام سجاد علیہ السلام آ گئے. شام میں دیکھا ارے میں تخت پہ بیٹھنے والا, وہ بوریے پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا ہے. میں تخت پہ بیٹھنے والا, وہ بوریے پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا, میں شام کا حاکم, مجھے کوئی رستہ دے کے راضی نہیں. پہلے میں حضرت اسود کو چنوں, مجھے دھکا مکی کا شکار ہونا پڑا, اور یہ آسا کو پکڑ کے فرض ہے کہ ایک بات تمہارے حوالے کروں, توجہ, یہ آسا کو تھامے ہوئے چاہے جا رہے ہیں, بندے اسے رستہ دے رہے ہیں. رستہ دینے وجہ کیا ہے؟ فرض ہے صاحب تھا, اس نے کہا جناب شکر کریں رستہ دے رہے ہیں, اور یہ جا رہا ہے, یہ نہیں جائے گا تو وہ آ جائے گا. امام سجاد علیہ السلام کعبے کے قریب آ گئے. شاید سب شاید ملاسب میں نے وہی بات کی کہ شکر و سنا ہے, اگر میں نئی بات نہیں کروں گا تو پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا نا. اللہ کرے تم رسول کر لو. امام سجاد علیہ السلام کعبے کے قریب آ گئے. بسم اللہ. کعبے نے کوئی بات کی ہوگی یقیناً. کعبہ مسکرا کے جھوم جھوم کے لہرا لہرا کہنے لگا مولا آپ کی جد کے مجھ پہ ہے احسان. اتنا بڑا ساجد تھا سجاد, اتنے بڑے سجدے کرنے والے تھے امام سجاد کہ تاریخ پکار کی کہتی ہے گھر میں ہے. میں منت کروں, ظاہر کرنا چاہوں گا, جس میں یہ فکر وصول کرنی وہ رش کرتا جائے گا. توجہ, امام سجاد گھر میں ہے, مصلی بچھایا, خاک شفا رکھی. میں ایک جملہ پڑھوں اگر آپ اجازت دیں. مصلی بچھایا, یہ جواب بھائی جان رہی شاہ یہ سارا پڑھا, میں منت کر رہا ہوں. اس جملے پہ اگر نہ بھی کوئی بول سکا تو میں اندر سمجھ جاؤں گا. جملہ بڑا قیمتی ہے, ظاہر کرنا بات سنو سب سنیے گا, نقشہ بنائے گا سے. امام سجاد علیہ السلام, آئیے 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 آئیے, سلامت رہیے, اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے, مصلی بچھایا, خاک شفا رکھی, کمبر جملہ تبدیل کرنے کا حق بن رہا ہے, دل بن رہا ہے. کیوں میں ایسے کہوں, خالی کے خاک شفا کے بیٹے نے پاک کی تیار کرتا جنت کو کعبہ سمجھ کر مصلی بچھایا. وصول کرنا, کیا خبر ہے باقی
کچھ بھی نہیں کیا. جسم میں کسی حصے پر ہاتھ نہیں لگایا کہ بھائی بتا دیا جائے کچھ ہوا ہے. بولنا شروع کیا. باقر گر گئے. سبحان رب الاعلیٰ. کوئی ہے سجا سننے والا؟ باقر گر گئے ہیں. سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ. باقی تو بچے گا کچھ نہیں. سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ. یا امام سجاد نے قوت دے اور مجھے قوت پرواز دے. میں تو رش کروں سجاد کے فضائل میں. اللہ کرے تم وصول کرو. سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ. باقی تو بچے گا کچھ نہیں. سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ. مولا جا کے باقی کے خیر فرمائیے اور میں سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ. اتنا روئی کہ آنکھوں کے آنسو رخساروں کے رستے زمین پہ آئے, مٹی پہ بیٹھ گئی. امام سجاد اللہ کرے تو بولو اور اتنا بولو جتنا بولنے کا حق بنتا ہے. امام سجاد نے نماز تمام کی, اٹھے, فاطمہ بنت حسن کے پاس آئے. کہا باقر کی اماں روتی کیوں ہے؟ فرمایا باقر کنویں میں گر گئے ہیں. فرمایا پریشانی کیا بنتی ہے؟ فرمایا بچے گا نہیں, کنویں میں گہرا پانی ہے, گہرا کنواں ہے, باقر گر گیا ہے, وقت کی حجت ہے. کہا فاطمہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. کہا سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی ہے. کہا ذرا بتا یوسف نے کیا ہوا تھا؟ کہا وہ کنویں میں گرا تھا, ابھی نیچے نہیں آیا اور جبرائیل نے پناہ پہ لے لیا. کہا وہ یوسف تھا. یہ فخر ہے یوسف. بولو سجاد کا نام, بولو سجاد کا نام. سارے لوگ اور یوسف تھا. یہ فخر یوسف ہے. پریشانی کیا ہے؟ فرمایا ماں ہوں اور اس ماں کو عام نہ سمجھنا. فاطمہ بنت حسن امام کی بیٹی, امام کی زوجہ, امام کی ماں, امام کی بہو. یہ کوئی عام ہے. امام نے کہا ابھی لے آتے ہیں تمہارے پاس. اتنا یقین تھا وارث کی بات پہ کہ امام نے کہہ دیا بہو ٹھیک ہے. اللہ چلے. ابا بسم اللہ. کبا اماما جملے تبدیل کرتا ہوں. ولایت کی ابا, طہارت کی کبا, عصمت کا اماما, تبرے کا ڈنڈا. سلامت ہوا خرما کہتا ہوا حسین کا بیٹا مدینے کے زہرا میں دیکھا لوگوں کا ہجوم. پتہ نہیں باقی بچیں گے نہیں بچیں گے. امام سجاد کوئے کے دہانے پہ آگے ہاتھ بڑھا. بسم اللہ. میری امانت مجھے اجلان میرے کہا سلامت رہے. اللہ ہوئے میری امانت واپس ہونا. تاریخ کہتی ہے پانی اٹھا. ولایت پڑھ رہا ہوں, یہ ولایت ہے. اللہ کا یہ ولایت ہے کہ یہ حاکم دنیا ہے. دنیا کو سنبھالنے والے یہ ہیں. ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں توجہ. پانی اٹھا, پانی کے اوپر شہر. ایک تاریخ میں لکھا ہوا تھا کھیل رہے تھے. میں نے پڑھا, میں نے کہا نہیں کھیل نہیں رہے تھے, یقیناً اس کی تصویر کر رہے تھے. ہاں یہ چھوٹے عقیدے کی بات ہے. توجہ. پانی کے اوپر چلو جو ابھی بھی نہیں بولتے ذرا بچہ کو ڈالو پانی میں. جو ابھی بھی نہیں سمجھے بچہ کو ڈال پانی میں. اگر تو اوپر رہ گیا تو تیری ٹھیک. کیا ہوگا بتائیں؟ پانی کے اندر اڑک بندہ وقت بھی نہیں لگائے گا. لیکن امام پانی کے اوپر بابا کو دیکھا بھاگتے ہوئے سینے سے لگے. بسم اللہ. لوگ حیران. اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اور یہاں تک تاریخ مسائل بہار میں لکھا ہے کہ کپڑا تک گیلا نہیں ہوا. بسم اللہ. کپڑا تک گیلا نہیں. پانی پہ گیلا نہیں ہوتا بندہ ہوتا ہے. کپڑا تک گیلا نہیں ہوا, پیر تک گیلا نہیں ہوا. اب جسے مناقب یاد ہیں وہ تھوڑا سا میری مدد کرے. امام باقر علیہ السلام قریب آ گیا. اس نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پانی میں گرے تھے, پانی کے اندر بھی نہیں گئے, چلو اوپر رہ گئے, گیلے بھی نہیں ہوئے. یہ کیا بات ہوئی؟ باقر کو دیکھا, باقر کی طرف دیکھے فرمایا باقر تم ڈوبے کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بھلا پانی میں کیسے ڈوب جاتا آپ کا بیٹا. میں تھوڑا سا ایک لمبا سفر کروں گا. جسے مولا علی کی عجائب یاد ہے, جسے مولا علی کی مناقب یاد ہے, وہ تو سمجھ لے گا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. جس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے وہ اس غریب نے میرے ساتھ بولتا. توجہ, میں ایک جملہ تمہارے حوالے کروں گا. باقر تم ڈوبے نہیں, پانی نے کوئی اثر نہیں کیا, تم پانی کے اندر گئے نہیں. بھلا پانی میں کیسے ڈوب جاتا آپ کا بیٹا. اللہ کے سجاد کے موقع بولو باقی سے میری بات ہی نہیں ہے. اور میں بابا بھلا پانی میں کیسے ڈوب جاتا آپ کا بیٹا. مصیبت کے مراحل میں خدا نے
सादा कदम वही वाह वाह सीने लगा वहाँ धूल उड़ी थी वाह वाह सीने लगाया बिस्मिल्लाह खड़ा और खात्मा बिंदे हसन ने अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह बाकी को चुमना छोड़ वाह वाह बाकी मौला ने कहा बाबा सारियां गल्लां ठीक ने तुसी क्यों देर ना थोड़ा सा एक शायर मिजाज बंदों में एक ख्याल और बांध रहा हूँ अल्लाह करे तुम वसूल करो हाँ आप क्यों देर से आए मैं बाकी जरा तुम बताओ तुम जब वहाँ इतनी देर से आए क्या कर रहे थे वो खुदा कर रहा था बाकी को हुजरे में ले आए मैं मतलब पढ़ रहा हूँ उसके बाद एक मिसरा पढ़ रहा हूँ और ठहर के पढ़ रहा हूँ तुम सुनना कि मैंने क्या लिखा है सजाद के बारे में जिसे समझ में आ जाएगा वो बेसाख्ता यहाँ से उसका दिल धड़केगा फड़केगा हाथ में आएगा अली निकलेगा अल्लाह करे तुम वसूल करो कि मैंने क्या बात लिखी है इमाम सज्जाद ने कहा जरा तुम बताओ बाकी तुमने करे थे मैं हमने खुदा कर रहा था अल्लाह का सजदा कर रहा था अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा था बेटा बस बात तो खत्म हो गई हमसे पहले ये मजा आखिर कहाँ सजदे में था सलाम करता हूँ मैं मिन्नत कर रहा हूँ भाईजान ये सारा पिंडा ये शेर ज़ाया हो गया मैं अंदर से ही मर जाऊंगा शेर ज़ाया हो गया कमर बहुत बड़ी कीमती तवज्जो मौला सज्जाद ने फरमाया बाकी हमसे पहले ये मज़ा आखिर कहाँ सजदे में था मैं हूँ साजिद और मुझे सारा जहां सजदे में था आगे पूछ रहे हैं कि आप देर से क्यों आए हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं जवाब में इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया तवज्जो हमसे पहले ये मज़ा आखिर कहाँ सजदे में था मैं हूँ साजिद और मुझे सारा जहां सजदे में था इमाम फरमाते हैं इसलिए ताखीर से आया तुम्हारे पास में तुम वहां सजदे में थे और मैं यहाँ सजदे में इसलिए सिर्फ मानना चाहिए सिर्फ मानना चाहिए सोचना ये सिर्फ का लुत्फ लेना है सिर्फ मानना चाहिए सिर्फ ये घराना समझ नहीं है सोचना जब तुम समझने बैठ गए बस काम मानो बस इनके फजाइल इनको मानो कि ये है रुतबा ही बड़ा है इस घराने में और ऐसे ही सैयद साजिदीन नहीं बन गया नहीं रकम मिल गया मौला हुसैन फरमा दिया एक कुर्बानी जी आतिफ गैब से आवाज आई थी अंता सैयद साजिदीन किसी इमाम ने नहीं अल्लाह ने और माजरत से बीमार ना था अकीदा पढ़ने गई अल्लाह मुझे उस वक्त मौत दे दे जब मैं अकीदे से बीमार ना था बीमारी ऐब है इमाम बेऐब होता है बेशक बीमार नहीं था गयूर था क्या पढ़ा गया है भाई इतना वजनी तौल था गले में सजा उठाने से करने नहीं जिसके बाबा ने उसके दादा ने कभी खैबर उठाना हो उसे तौक नहीं झुसा सकता मजबूरी थी गरीब की सर उठाता था ज़ैनब के हाय जरूर करना यार इमाम सज्जाद का पुरसा है पता नहीं आज कौन कौन पुरसा देने आए हुए 10 मुहर्रम तक तुम हुसैन को रोते रहे हो ये वो गरीब है जिसको हुसैन रोता रहा आज हुसैन अपने बेटे का पुरसा तुमसे देने आया है अल्लाह अकबर खून रोता रहा है मैंने पढ़ दिया सैयद साजिदीन तो इसे खूब ना था बाजार शाम था गरीब मुश्किल से नमाज पढ़ता था जहाँ पर खड़े होने की जगह मिल जाती थी वहीं पे क़याम कर लेता था जहाँ
تھوڑا تھا زور آتا تھا جھکتا جھکتا رکوع میں پڑ جاتا تھا سجدے کا انتظار کیسے کرتا تھا اگر تم ماتم کر سکو تاریخ کہتی ہے سید الساجدین لقب کیسے ہوا غریب نماز پڑھ رہا تھا شیبر نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے کہا اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ نمازی ہے بغاوت ہو جائے گی اس ملعون نے کیا کیا اس نے غریب کی زنجیر میں ہاتھ ڈالا زنجیر سے جھٹکا اور غریب کو کھینچا جیسے ہی کھینچا نا غریب کا ماتھا شام کے بازار کی گلیوں میں اور سجاد کہتا رہا سبحان ربی اللہ ہم نہیں پردہ غیبی سے آواز ہے انت سید الساجد تم ہو سید الساجد جو اس عالم میں بھی اللہ اکبر جو اس عالم میں بھی اللہ کا سجدہ ادا کرے تاریخ کہتی ہے خون رو پہاڑ ہے مصائب اگر تم برداشت کرے خون روتا گیا سجاد پانی نہیں 35 سال خون رویا ہے اور آخری وقت بھی جب آگے مولانا نے پوچھا ہے بابا کوئی آخری خواہش رو رو کے فرمایا ہاں حسین کو رونا چاہتا بابا میں صدقے جوان میری ہائے پہ قربان اللہ اکبر کب بابا پہ رونا چاہتا ہوں کب بابا 35 سال خون رونے کے بعد بھی آج بھی رونا چاہتا ہے رو کے فرمایا ہاں بابا حسین جتنا تجھے رونے کا حق تھا اتنے میں رو ہی نہیں سکا اللہ اکبر اتنا خون میں ہے تاریخ کہتی ہے منظر مدینی مدینے کی گلی سے گزرا اچانک سے چھت سے کچھ خون کے قطرے گرے اور اس کے کپڑوں پہ آ کے گر یہ تڑپا پریشان ہوا اس نے کہا مدینے والوں تم نے تہذیب بدل دی تم نے جانور چھتوں پہ ذبح کرنے لگے کوئی بندہ آگے بڑھا اس نے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ نہیں جب کوئی بندہ مدینے میں آتا ہے وہ محمد کی قبر پہ نماز پڑھتا ہے میرے کپڑے پاک اللہ کرے تو جملہ سمجھے اور ماتم کر سکے میرا لباس پاک تھا خون گر گیا ناپاک ہو گیا اب میں نماز کیسے پڑھوں ناپاکی کا لفظ نہ تھا منظر میں نہیں کہتا ہے اللہ کرتا ہوں میں چکلا نہ کہتا جب میں منظر میں دیکھتا میں نے دیکھا اسی گھر سے ایک بچہ باہر آیا 7 سال کا بچہ تھا ہوا میں زلفیں لہرا رہی تھی آنکھیں پریشان تھی چہروں پہ تماچے کے داغ تھے کلائیوں پہ زنجیروں کے نشان تھے میرے قریب آیا اور کہا معافی مانگ تیرے کپڑے پاک کی حد میں ہے جانور کا خون نہیں سجاد کے آنکھوں کا خون ہائے میں صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر جانور کا خون نہیں میرے بابا کی آنکھوں کا خون ہے میرا بابا چھت پہ بیٹھا ہے اور بابا حسین کو رو رہا ہے کون سجا حسین کا بیٹا سنو گے کون سجا حسین کا بیٹا جی حسین کا بیٹا حسین کے بیٹے کا نام آیا منظر بہر الحکمہ کتاب کا نام ہے وہ کہتے ہیں کم سے کم منظر والے کہتے ہیں کم سے کم میں نے 700 بندوں کا انتظار کیا کوئی بندہ آتا تھا پوچھتا تھا سجاد والا خون کیوں ہوتا ہے امام سجاد ایک ہی جواب کہتے تھے الشام اسے پتہ ہے کہ زینب کی عزت کتنی ہے اور شام کا بازار کیسا ہے وہ ہے ضرور کریں قریب ہر کسی کو کہتا الشام 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 مجھے شام میں بڑا رلایا ہے منظر والے نے قریب آیا کپڑوں پہ ہاتھ رکھا فرمایا مولا شام نے تو رلایا ہے شام نے کس چیز میں رلایا ہے تو فرمایا ویسے تو مجھے شام کے ہر موڑ میں رلایا ہے لیکن مجھے سکینہ کے سوالات مجھے اپنی بہن کے سوالوں سے بڑا ڈر لگتا تھا مجھے اپنی بہنوں کے سوالوں میں بڑا رلایا ہے فرمایا کون سے سوال کا پہلا سوال جب میرے سر پہ دستار امامت رکھی گئی میں نے محسوس کیا خیمے جل رہے ہیں اللہ کرے یہ تم جملہ سن لو سجاد کی غربت کا قیامت آنے کے لیے تم محسوس کر سکتے تم ہوگا امام سجاد نے کہا منظر مدینی میں نے آنکھ کھولی زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی ماں کو کھلے ہوئے مجھے نہیں پتا کون ہائے کرے کون نہ کرے زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی ماں کو کھلے ہوئے ساتھ دیکھا بال کھلے ہوئے تھے میں نے آنکھیں جھکا لی میں نے کہا اللہ کیا بنا ہے کہ تمہارے بابا حسین کے بعد شیمر نے نیزے سے چالے اگار لی ہے اب بتا میں کیا کروں چل کے مر جاؤں لڑو کہ میں چل کے مر جاؤں یا باہر چلی جاؤں رو کے فرمایا اللہ خودکشی حرام ہے ایسا کرے باہر چلی جائے فرمایا کیسے کرے کہ اپنے بالوں کو پردہ بنائے خاک شفا کو سر میں ڈالے اور باہر نکل جائے امام سجاد فرماتے ہیں منظر مدینی میں وقت میں دیکھتا ہر بیوی باہر گئی ہے میں نے دیکھا میرے پیروں کے پاس میری بہن بیٹھے ہوئے تھی کانے سے خون نکل رہا تھا چہرے سے خون نکل رہا تھا
دیا اپنی بہن کے پہلے سوال پہ، اور میں نے کہا سکینہ اب چچا عباس نہیں ہے، اب بھیا علی اکبر نہیں ہے، اب جیسے گزرتی ہے ویسے گزار، پہلا کون؟ فرمایا مولا دوسرا، فرمایا مولا دوسرا، فرمایا جملہ وصول کرنا کہ شام کی تنگلی تھی یا ان کتوں نے اعلان کیا عورتوں کو 3 لوگوں والے پتھر مارا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے تم سمجھ لو میری بات یار، مصائب شام کیا ہے، مصائب سجاد کیا ہے، 3 لوگوں والے پتھر مارا۔ کمالا پتھروں کی ویسے ہوتا ہے؟ کہا نہیں، کہا منظر پتہ نہیں، اس پتھروں کی برسات نہیں، شمر نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا۔ اس پتھروں کی برسات میں، اس مسائب کے موڑ پہ اللہ جانے شمر نے میری بہن سے کیا رویہ اختیار کیا۔ میں نے دیکھا میرے دامن میں بچی کا ہاتھ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا میری بہن کانپ رہی تھی، میرے اللہ کے لیے تو سمجھ لے میری بہن تھر تھرا رہی تھی۔ اللہ کے فرمائے سجاد میں نے تجھ سے پانی نہیں مانگا، سجاد میں نے تجھ سے چادر نہیں مانگی، اللہ کے لیے تم بات کر سکو، سجاد میں نے تجھ سے مکان نہیں مانگا، سجاد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، ایک چیز مانگتی ہوں۔ فرمایا کون سی چیز؟ اللہ کے فرمائے منظر میں تجھے کیا بتاؤں؟ میری بہن نے فرمایا یا اخی کل شبر اللہ یضرب الصوت علی وجہ، سجاد شبر سے کہو میری پشت پہ مارے، میرے منہ پہ نہ مارے، اور سجاد لوہے کا تازیان۔ میں سن کے سجاد لوہے کا تازیان، یہ شبر میرے منہ پہ مارتا ہے، سجاد میرے رخسار پھٹ منظر کہتا ہے کہ میں گر گیا اتنا مسائل سن کے، سجاد نے کہا منظر سن کے برداشت نہیں ہوتا، میں تو دیکھتا رہا ہوں، تو کہتا ہے سجاد خون رونا چھوڑ دے، فرمایا مولا پڑھ دو تیسرا موڑ کیا چھوڑو، پڑھ دو تیسرا سارا مینار بولے، پڑھ دو چھوڑ دو، کہتے تو چھوڑ دے، میں پڑھ دو جوان، اگر میں پڑھ دے تو اگر تم آگا بڑھ سکو، فرمایا مولا اور کون سا موڑ ہے، میں نے باقی موڑ چھوڑ دیے۔ فرمایا جب میں نے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا، یہی سے میں نے غریب کی شہادت کا جملہ پڑھا، اصل سے حقیقت تو یہ ہے، زہر سجاد کو مار ہی نہیں سکتی تھی، سجاد کو بھلکا مار گیا، سجاد کو سکینہ کے تماچے مار گئے، اور سجاد کو شام کے باہر، اصل سے حقیقت تو یہ ہے غریب کی۔ منظر نے کہا مولا کون سا موڑ ہے؟ کہ موڑ تب ہے جب میں نے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا۔ سچ بتانا جو بھی ہائے نہ کر سکے، لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہے؟ سر اٹھاؤ، 6 سال تمہاری نوکری کی ہے، 19 سال ہو گئے غریب کربلا کا ذکر کرتے ہوئے، میں ایک منت کر رہا ہوں تمہیں سمجھ میں آ جائے، سچ بتاؤ اسی چوک پہ، اسی چوراہے پہ کوئی بھائی اپنی چھوٹی بہن کا جنازہ، اور جوان سلامت تیری جوانی اٹھا کے جا رہا ہوں، تمہاری غیرت یہی کہتی ہے کہ تم قریب آؤ گے، تم کو اگر چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہے سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا، اگلا جملہ پڑھ دوں تو معلوم کر سکے، قیدی نے قیدن کا جنازہ اٹھایا۔ ہے سجاد تیری غربت، اللہ اکبر، قیدی نے قیدن بہن کا جنازہ اٹھایا۔ کہ منظر نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہ میں نے دفنا دیا۔ مولا روتا کیوں ہے؟ کہ اس سے آگے والا سوال مجھے کھا گیا۔ میں کون سا سوال سنو گے؟ منظر کو سینے سے لگایا، کہ مجھے سینے سے لگا، منظر نے سینے سے لگایا، امام سجاد نے خون رونا شروع کیا۔
ختم چھوڑ دیا. آخری وقت ایک سوال کا جواب اور دینا. جسے ماؤں کی چادروں نے رلایا ہو, جسے سکینہ کے تماچوں نے رلایا ہو, سارے اٹھاؤ بات میاں, آخری جملہ چھوڑو ممبر. اگر تم آئے کر سکتے ہو اگلے سال 25 محرم, مجھے نہیں پتا کس کو نصیب ہے کس کو نہیں ہے, جس کی قبر کی رات ہے تمہیں یاد ہے سجاد کا غصہ تھا اور میں زین العابدین میں ماتم نہ کر سکا. امام سجاد علیہ السلام ایک سوال مانگا, جس کو زینب کے پردے نے مارا ہو, سکینہ کے تماچے نے مارا ہو, شام کے تالار میں مارا ہو, شام کے دربار میں مارا ہو, اسے زہر کی ضرورت تھی؟ ضرورت تھی؟ ملوم نے زہر دیا, علی سے کہلوا دیا. ذکر تو پہلے ہی کر رہا ہوں